بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اب ہمارے پاس ابتدائی کچھ قواعد ہیں۔ کل جو ہے ہم نے سارے 11 قواعد اور اس کی ڈیٹیل جو شروع میں کتاب کی دی گئی تھی وہ ساری ہم نے دیکھی ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے علم نحو، یعنی جس کو عربی جو علوم ہے نا اس کا باپ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس کی مین ایک جڑ ہے، ٹھیک ہے، مین اس کا ایک ستون ہے جس کے اوپر ساری عربی جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی بھی عربی کا جملہ بنانا ہے یا جملہ سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو علم النحو بہت ضروری ہوگی، اس کو سمجھنا اور پڑھنا۔ تو اس وجہ سے علم النحو کہتے کیسے ہیں، یعنی ایسے قواعد کریں جس کے ذریعے سے ہم اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور اس کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ یعنی ایسے قواعد ہوتے ہیں علم النحو کے اندر جس میں یہ ساری جو ہے نا علم النحو یہ جو گھوم رہی ہے، یہ ان تینوں چیزوں پہ گھوم رہی ہے۔ ان کو ہم کلام کی اقسام بھی کہتے ہیں، کلمہ کی اقسام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کون سی جملے کی اقسام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف، ان تین چیزوں پہ پوری علم النحو جو ہے اس کی بحث ہے اور اسی کی آگے اقسام ہے اور اسی کی ڈیٹیل پہ بات کی جاتی ہے۔ اب بات کیا کی جاتی ہے کہ اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حوال، آخر کے حوال یہاں پہ کیوں کہے گئے؟ اس وجہ سے کہے گئے کہ کوئی بھی اسم ہے، کوئی بھی فعل ہے یا کوئی بھی حرف ہے، اس کے اندر اس کے جو پہلے کے لفظ کے اعراب ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ زید کا لفظ ہے، ایک اسم ہے، اب زید کا جو ہے اس میں زال پہ زبر ہے یا ساکن ہے، اب دال ہم ویسے تو زید پڑھیں گے، اب زید کا جو آخری لفظ ہے اس کے جو اعراب ہے اس پہ بات ہم کریں گے، باقی جو پچھلے جو اعراب ہے نا، یعنی جہاں پہ زبر ہے یا ساکن ہے اس پہ بات ہم نے نہیں کرنی، کیونکہ جو ویسے وہ لغت میں ہے جیسے استعمال ہوئے ویسے ہی ہونا ہے۔ صرف ہم نے جو تبدیلی کرنی ہے، جو حالتیں بدلنی ہیں، وہ لفظ کے آخری حصے پہ ہی ہونی ہے، جو عمل ہونے ہیں وہ سارا لفظ کے آخری حصے پہ ہونا ہے اور پچھلے کے اعراب آپ نے نہیں چھڑنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ کہا اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ۔ یعنی اگر آپ نے اسم اور فعل اور حرف کو ملا کے ایک جملہ بنانا ہے نا، کیونکہ میں نے کہا جملے کی اقسام، تو جملہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مفید بات ہوتی ہے، ایک ذو معنی بات ہوتی ہے جو اس کو ہم سنتے ہیں، ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ زید گھر میں ہے۔ اب جب آپ نے یہ جملہ سنا تو آپ کے ذہن میں ایک چیز آئی نا کہ زید گھر میں ہے، مکمل ایک جملہ، بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب یہ کس سے مل کے بنا ہے؟ ایک اسم ہے، اس میں ایک فعل ہے، ایک حرف ہے، اس سے مل کے ایک جملہ بنا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جملے کے اجزاء بھی کہتے ہیں، اجزاء کلمہ بھی کہتے ہیں، اجزاء جملہ بھی کہتے ہیں، اقسام کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی اسم، فعل، حرف ہی اس میں آتے ہیں۔ اب اس کے آخری حوال پہ ہم نے بات کی، اب آگے اس نے کہا کہ ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ، یعنی اگر آپ نے اسم کو، فعل کو، حرف کو آپس میں جوڑنا ہے اور جوڑ کے ایک جملہ بنانا ہے تو وہ کون سا جملہ ہوگا، اس جملے کی کیا اقسام ہوں گی، جملے کو جوڑنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو وہ سب آپ جو ہے وہ یہاں پہ سیکھیں گے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ یعنی موضوع کہتے ہیں علم النحو کا مین جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے، بات وہی آ گئی نا، کلمہ، کلمے کی اقسام اسم، فعل، حرف ہے، یعنی انہی تینوں پہ یہ ساری بات گھوم رہی ہے، پوری نحو انہی تین چیزوں پہ گھوم رہی ہے۔ علم النحو کا موضوع بھی یہی ہے، کلمہ ہے، یہ کلام ہے، ایک ہی بات ہے، یعنی اسم، فعل، حرف کی بات کر رہے ہیں، تو یہی اس کا مین ٹاپک ہے، اس کا مین موضوع ہے۔ غرض کیا ہے، یعنی کیوں سیکھنی ضروری ہے، ہم علم النحو کو کیوں سیکھیں؟ تو اس کو سیکھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کا فہم ہو، عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جیسے کہ آپ بک میں دیکھ رہے ہوں گے لفظ عربی جو ہے اس کی راء پہ زبر ہے، جبکہ ہم جو بولتے ہیں نا وہ لفظ عربی غلط بولتے ہیں، ہم عربی بولتے ہیں، یعنی عین اور را ساکن، عربی، جو کہ لفظ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت عام ہے، لیکن جو صحیح مطلب بولنے میں لفظ ہے، جو طریقہ ہے، جو زبر زیر ہے، وہ یہ ہے، لفظ ہے عربی، عربی، ٹھیک ہے، را پہ بھی زبر ہے، را ساکن نہیں ہے۔ تو اب یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی غرض کیا ہے علم النحو کو سیکھنے کی، تو علم النحو کو سیکھنے کی غرض ہے ہمارے پاس کہ ہم قرآن و سنت کا فہم کریں، ہمیں تب تک اس قرآن آیت کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہمیں نحو نہیں آتی ہوگی، یعنی ہم نے اسم اور فعل اور حرف کی تمام آباز کو پڑھا ہوگا، یعنی کلمے کے اضافے تمام ہم نے بحث کی ہوگی، اور جب ہم نے بحث کی ہوگی تو ظاہر ہے پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی یہ کون سی قسم ہے، کیا چیز بن رہی ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے، تو وہ تو ہمیں تبھی سمجھ آئے گی۔ اور اس کے علاوہ ہم اگر عربی میں بات کر رہے ہیں، بول چال کر رہے ہیں، عربی کا کوئی جملہ بنا رہے ہیں، کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم غلطی سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی غلطی ہم سے نہ ہو، تو ہم اس میں اس کو اس نحو کے علم کو سیکھنا اس وجہ سے ضروری۔ آگے کہہ رہے ہیں جی تسمیہ، تسمیہ کہتے ہیں کہ، اور وجہ تسمیہ، تسمیہ کہتے ہیں نام، اور وجہ تسمیہ کہتے ہیں کہ یہ نام رکھا کیوں گیا،
وجہ تسمیہ کیا تھی، یعنی اس نام کی وجہ کیا تھی کہ یہ نام رکھا گیا؟ تو نحو جو ہے ایک معنی اور طریقہ اور مثل ہے، مطلب ایک طریقہ ہے، طریقہ کس چیز کا؟ عربی عبارت کو سمجھنے کا۔ مثل ہے یعنی کہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے پھر قرآن آیات کو اور حدیث کو سمجھنا ہے، چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کے مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اس کو علم النحو کہتے ہیں۔ یعنی اس کے دو معنی ہیں لغت میں، لفظ نحو کے دو معنی ہیں۔ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، یعنی کہ عربی زبان کی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر، یعنی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر لفظ نحو کے کیا معنی ہے؟ ایک تو طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو طریقہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مثل۔ مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ اسی کی مثال ہے، اسی کی جیسا ہے۔ اردو میں ہم یہ کہتے ہیں نا یہ چیز تو بالکل اس جیسی ہے، یہ بندہ تو بالکل اس جیسا ہے، تو عربی میں ہم کہتے ہیں مثل۔ تو جب ہم نحو کا علم سیکھتے ہیں، نحو کو جانتے ہیں، تو ہم بھی عربوں کے مثل، یعنی جیسے عرب بات کرتے ہیں ان کی تو اپنی زبان ہے نا، یہ ہم انہی کے مثل کلام کرنے پہ قادر ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا مطلب ایک ہے مثل۔ اور طریقہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس طریقے سے ہم نحو کے یعنی کہ اس کو قرآن کو اور سنت کو سمجھ سکتے ہیں صحیح معنی مفہوم کے ساتھ کہ یہاں پہ اس جملے کا، اس لفظ کا کیا مطلب، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو علم النحو کہتے ہیں۔ اس علم میں کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس کو علم الاعراب بھی کہتے ہیں، کلمے کے اعراب پر۔ اب یہ بات آپ لنک کریں گے جو آپ نے اوپر پڑھی ہے، آپ نے پڑھا تھا تعریف میں کہ حرف کے آخر کے احوال، حرف کے آخر کے احوال، اور یہاں پہ انہوں نے کہا کہ کلمے کے اعراب، یعنی لفظ کے آخر کے جو احوال ہیں وہی اس کے اعراب ہیں، یعنی جو لفظ کے آخر میں جو حرکت آئے گی نا وہی اس کا اصلی اعراب ہوگا۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے کہ لفظ کے آخر میں جو اعراب آئیں گے وہی اس کی اصلی حالت ہے، اور وہ اس کی حالت اعرابی ہے۔ حالت اعرابی مطلب کیا؟ کہ اس پہ زبر آئی ہے، زیر آئی ہے، پیش آئی ہے، کس پہ؟ لفظ کے آخری حرف پہ، پیچھے کو نہیں دیکھنا، صرف آخر پہ عمل ہوگا، تو اس وجہ سے اس کو علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ یعنی اعراب کا علم جب آپ نحو پڑھ لیتے ہو نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جملہ جب بناتے ہیں آپ کو اسم فعل حرف کی سمجھ آتی ہے، اور اسم فعل حرف کی سمجھ ہونے کے بعد آپ اس پہ اعراب لگا لیتے ہو، اور جب آپ اعراب لگا لیتے ہو تو ظاہر ہے پھر وہ بات کا مکمل مطلب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ میں نے شاید پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر ایک زبر زیر پیش کو بدلنے سے پورا مطلب ہی ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ علم ایجاد کیا گیا تاکہ زبر زیر پیش کا فرق پیدا نہ ہو، اور جب ہم بولیں، جب ہم عربی لکھیں تو ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو اور ہم اس میں غلطیاں بھی نہ کریں، اس وجہ سے اس کو علم الاعراب بھی کہا گیا ہے، یعنی اعراب کا علم، اس وجہ سے اس کو سیکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں، اگر ہم نے جیسے میں نے مثال دی تھی نا جنتن، جنتن کی بھی، ٹھیک ہے، اس طرح سے بہت سے حروف ایسے ہیں ایک زبر زیر کے فرق کے ساتھ اس لفظ کا بالکل مطلب چینج ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کی تعریف، اور اس کو پڑھنے کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے کہ اس کا نام اس وجہ سے کیوں رکھا گیا۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ علم النحو اور صرف کے بعد علم بلاغت وغیرہ میں سب سے پہلے ہے، علم النحو اور صرف کے بعد اور علم البلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ علم البلاغہ بھی ایک عربی کا ایک علم ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نحو اور صرف کو سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ پھر بلاغت ہے نا، مطلب کہ ایک فصیح کلام جب آپ نے کرنا ہے، اس کلام کے کرنے سے پہلے آپ نے ایک نارمل بات کرنی ہے، آپ نے کسی بھی زبان میں بات کرنی ہے تو اب فوراً سے فصیح تو وہ زبان نہیں بولنا شروع کر دو گے نا، جیسے ہم کہیں انگلش بول رہے کوئی بندہ یا اردو بول رہا ہے تو وہ خالص ہی فوراً ہی خالص اردو بولنا شروع کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، پہلے وہ نارمل جملے سیکھتا ہے، نارمل انگلش سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ ہائی لیول پہ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بلاغت جو ہے وہ ایک ہائی لیول کی چیز ہے، یعنی ایک فصیح طریقے سے کلام کرنا ہے۔ جب آپ نے فصیح طریقے سے کلام کرنا ہے تو اس کلام، یعنی کلام کو فصیح کرنے سے پہلے، یعنی ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا گاڑی بات کرنا، فصیح بات کرنا، وہ بات کرنے سے پہلے آپ ایک نارمل چیز کو سیکھیں گے، نارمل جملہ سیکھیں گے، تو جب آپ نارمل جملہ سیکھیں گے پھر آپ تب ہی فصیح جملہ کر سکیں گے۔ یعنی اب ہم اردو بولتے ہیں نا تو ہم نے اردو سیکھی ہے، تو جب ہم اردو میں بات کریں گے تو پہلے تو ہم بچوں کو نارمل جملے سکھاتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر گاڑی اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سیکھتے ہیں انہوں نے، لیکن ابتدائی سیکھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ فصیح کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم نے نحو صرف سیکھنی ہے تو ہم نارمل بات کریں گے، اور پھر اگر ہم نے اس میں تھوڑی سی ہائی لیول کی چیز لانی ہے، یعنی ہم نے پیور عربی بولنی ہے، خالص عربی، فصیح عربی بولنی ہے، تو پھر ہم نے علم البلاغت کا علم جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو فصیح بولنے کے لیے، یعنی علم البلاغت کا علم سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نحو زبان جو ہے، علم النحو جو ہے وہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ جی واجب الکفایہ ہے، یعنی اگر کوئی بھی سیکھ لے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔ اچھا،
اب نحو کے جو قواعد ہیں وہ سب ہم نے کہاں سے سیکھے؟ یعنی دیکھیں نا، اب جب پہلی دفعہ نحو اور سب کے قواعد بنائے گئے تھے تو ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ یہ قاعدہ اس طرح سے ہے، یہ قاعدہ اس طرح سے ہے؟ انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں سامنے رکھی، آیتیں اور حدیث مبارکہ سامنے رکھی، پھر اس میں سے انہوں نے ٹیلی کیا کہ اچھا یہاں پہ یہ چیز بن رہی ہے تو یہ کیوں بن رہی ہے، یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ زیر ہے، یہ کیوں ہے، یہ لفظ اس کے نیچے زیر ہے، یہ پیش ہے، اس کے ساتھ الف لام ہے، یہ کیوں بن رہا ہے؟ تو ہم نے وہیں سے پھر مطلب جو نحوی تھے، جو نحو کے قواعد لکھنے والے تھے، گرامر لکھنے والے تھے، انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں ہی سامنے رکھی ہیں اور اس میں سے قواعد نکالتے گئے اور انہوں نے علم النحو جو ہے نا وہ ایجاد کیا، یہ فن ایجاد کیا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے جی اس کے واضح کون ہے؟ واضح مطلب وضع کرنے والے، یعنی ایجاد کرنے والے مطلب کون تھے؟ علم النحو کے واضح میں 3 نام آتے ہیں: خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابو اسود الدؤلی۔ یہ صحابی میں سے ہیں، صحابی نہیں ہے غالباً، میرے خیال میں، مجھے اب صحیح کنفرم نہیں ہے، صحابی نہیں ہیں، ہو سکتے ہوں بھی، اس میں تھوڑا دیکھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہ تھے حضرت علی کے زمانے میں موجود تھے۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے کچھ قواعد جو ہیں وہ لکھے تھے اور ان پہ بات کی تھی، مختصراً تھوڑے سے کچھ قواعد تھے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ پھر حضرت علی نے اس پہ بات کی، اور حضرت علی کے کہنے پر ہی جو پہلی دفعہ علم النحو کے قواعد باقاعدہ طور پہ لکھے گئے تھے، یعنی اس کی جب تدوین کی گئی تھی، لکھے گئے تھے، وہ حضرت علی کے کہنے پر ہی ابو اسود الدؤلی نے لکھے تھے، ٹھیک ہے؟ کہنے کے مطلب کہا کس نے تھا؟ حضرت علی نے کہا تھا، کچھ قواعد انہوں نے خود لکھے تھے، پھر جب انہوں نے ضرورت سمجھی کہ اچھا کہ اب تو بہت غلطیاں عام ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کے گرامر کے قواعد لکھنے چاہیے تاکہ جو مطلب غیر عرب آ رہے ہیں وہ بھی اس کو سیکھیں اور اس میں غلطیاں نہ کریں تاکہ مطلب جو ہے وہ غلط نہ ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے اس زبان کو کہا، اس کو کہا کہ ان کو حضرت ابو اسود الدؤلی کو کہا کہ آپ اس کے قواعد باقاعدہ طور پر لکھیں۔ تو اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ باقاعدہ طور پر نحو کے قواعد کس نے لکھے تھے تو ابو اسود الدؤلی ہوگا، ٹھیک ہے، ابو اسود الدؤلی۔ اور اگر کہا جائے کہ اس کے کہنے پہ لکھے تھے تو حضرت علی کے کہنے پہ لکھے تھے، اور سب سے پہلے کس نے ابتدا کی تھی قواعد کی تو وہ حضرت عمر بن خطاب کی طرف جو ہے نا وہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے جی مشہور نحات، نحوی مشہور ہیں، سیبویہ ہیں، خلیل ہیں، یونس ہیں، اخفش ہیں، اس میں زیادہ مشہور نہیں ہے، مطلب یہ سیبویہ زیادہ مشہور ہیں، خلیل مشہور ہے، اخفش مشہور ہیں، اس کے علاوہ مبرد، یہ مشہور جو ہے نا نحوی تھے، مطلب نحوی مطلب نحو کے قواعد لکھنے والے، اس پہ کتابیں لکھنے والے، انہوں نے بہت کام کیے اس پہ گرامر پہ، اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھنی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا بصریین اور کوفیین، کچھ بصرہ کے رہنے والے تھے، کچھ کوفہ کے نحوی تھے، تو اس لحاظ سے پھر اس میں تفریق کی جاتی ہے۔ اچھا جی، آگے ہے، آگے ساول شروع ہو رہا ہے کتاب کا، اس میں بحث کر رہے ہیں جی سب سے پہلے لفظ پہ، ٹھیک ہے، سب سے پہلے لفظ آگے ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ لفظ کہتے کیسے ہیں، اس کی اقسام کیا ہوتی ہے، اسی سے پھر آگے گرامر چل رہی ہے۔ لفظ کہتے ہیں کہ انسان جو بات بولتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی انسان کے منہ سے باہر ایک کوئی بھی چیز نکلی، یعنی اس نے جو بھی بات کی وہ کیا ہوگا، وہ لفظ ہوگا، کوئی بھی لفظ، ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظ۔ اب وہ لفظ بامعنی بھی ہو سکتا ہے اور وہ بے معنی بھی ہو سکتا ہے، مطلب جب ہم اردو بولتے ہیں تو ہم اردو میں کچھ لفظ بولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی، اب روٹی تو لفظ ہے، بامعنی بھی ہے، لیکن شوٹی تو کوئی لفظ نہیں ہے، یہ تو مہمل ہے، اس وجہ سے اب اردو میں تو یہ مہمل حروف ہیں، اس کی بحث بھی آگے کی جاتی ہے اردو گرامر میں، لیکن عربک کے اندر اس کی کوئی جو ہے نا ڈیٹیل نہیں ہے، صرف مہمل پہ، یعنی کہ صرف جو ایک بامعنی بات ہے نا اسی پہ آگے بحث کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو ایک بامعنی لفظ ہوگا اسے ہم موضوع بھی کہتے ہیں یا مستعمل بھی کہتے ہیں، مطلب جیسے کہ ہم نے قلم کہا، میں نے قلم کہا، آپ نے قلم کا لفظ سنا، آپ کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ اچھا قلم، ٹھیک ہے، مطلب ایک فائدہ ہوا نا آپ کو، بامعنی لفظ تھا، کوئی بے معنی نہیں تھا، اور یہی استعمال بھی ہو رہا ہے، یہی ہمارا موضوع بھی ہے۔ تو محمل کو ہم عربک میں کیا کہیں گے کہ یہ موضوع اور مستعمل ہے۔ اب یہ جو موضوع ہے ہمارا، یعنی جو ہم نے ایک لفظ بولا، اس کی اقسام بھی ہیں۔ پہلی قسم ہے جی، موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب، مفرد اور مرکب، یعنی ایک لفظ ہوگا تو وہ مفرد ہوگا، اگر کچھ الفاظ ہوں گے، کچھ الفاظ کا مجموعہ ہوگا تو وہ مرکب میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، مرکب کہتے ہیں نا 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو اسے ہم مرکب کہیں گے،
اور اگر ایک سنگل ورڈ ہے تو اسے ہم مفرد کہیں گے. اب اس میں آگے ڈیٹیل ہے. یعنی اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں. اکیلا کوئی لفظ ہے نا اس کو مفرد بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں. جیسے جمل ان کا لفظ ہے، اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک اکیلا لفظ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آگے وہ کرے مرکب کسے کہتے ہیں؟ جب ایک سے زیادہ چیزیں آ جائیں گی نا ایک جملے میں، ایک سے زیادہ ہوگا، یعنی ایک سے زیادہ لفظ آ جائیں گے تو وہ مرکب بن جائے گا. دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ایک ہے تو وہ تو مفرد ہوگا، ٹھیک ہے، مفرد ہوگا. اور اگر دو ہیں اور دو سے زیادہ ہیں تو وہ مرکب ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ مثال یہاں پہ دی گئی ہے لیلۃ القدری، قدر کی رات. اس میں دیکھیں لیلتن بھی ایک لفظ ہے یعنی رات، اور قدر بھی ایک لفظ ہے، لیکن یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں اور یہ پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ مفرد تو نہیں ہے، یہ مرکب ہے. اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اچھا یہ مفرد تو نہیں ہے، دو لفظ آئے ہیں اکٹھے. جب یہ دو لفظ آئے ہیں تو ظاہر یہ مرکب ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مرکب ہے تو ہم نے اس میں یہ تلاشنا ہے کہ یہ مرکب کون سا ہے. آگے مرکب کی بھی قسمیں ہیں. جب ہمیں مرکب کی قسم کا پتہ چلے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا اس پہ فلانا اگر مرکب توصیفی ہے تو کیا اعراب آئے گا. مثال کے طور پہ موصوف صفت ہے، اور اگر مرکب اضافی ہے تو کیا اعراب آئے گا. مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے تو وہ مرکب بن جائے گا. پھر آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے کہ جی یہ کون سا مرکب ہے. اچھا، مرکب کی اقسام بھی آ گئی جی. مرکب کی دو قسمیں، ایک مرکب ناقص ہوگا اور ایک مرکب تام ہوگا. مرکب ناقص کیا کہ اب وہ دو الفاظ کا مجموعہ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہماری، وہ بھی ناقص ہے، بات نامکمل ہے. اس کو غیر تام بھی کہتے ہیں، غیر مفید بھی کہتے ہیں. ایک ہی چیز ہے. مطلب آپ مطلب پہ معنی پہ غور کریں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ناقص کیوں ہے. کہ کلام ناقص ہے، ہمیں بات نہیں ابھی سمجھ آئی. دو لفظ تو ہیں اس میں لیکن بات ہمیں پھر بھی نہیں سمجھ آئی. اور کچھ دو لفظ ایسے جڑتے ہیں اور آپس میں مطلب بتاتے ہیں کہ بات مکمل ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے کہا زید جالس فی المسجد، کہ زید مسجد میں بیٹھا ہے. اب ایک مکمل بات آپ کو سمجھ آئی نا جب ہم نے دو سے زیادہ الفاظ ہیں اس میں، زید، جالس، فی، مسجد، چار لفظ آئے ہیں، یعنی دو سے زیادہ ہیں. دو تو نہیں ہے، دو سے زیادہ ہے تو مرکب میں آئے گا. اب اس مرکب نے ہمیں ایک بات بھی سمجھا دی تو یہ مرکب تام بن جائے گا. بنسبت اس کے کہ اگر ہم کوئی چھوٹا سا جملہ لیں، جیسے کہ ہم کہیں ماء البحری، سمندر کا پانی. اب کیا ہے بھائی سمندر کا پانی؟ کھارا ہے، میٹھا ہے، یہ تو ہم نے بتایا ہی نہیں. جب صرف ہم نے کہا ماء البحری، اب یہ مرکب تو ہے، دو لفظ ہیں اس میں لیکن تام نہیں ہے، مفید نہیں ہے، ناقص ہے. بات ہمیں نہیں سمجھ آئی. جبکہ ہم نے جو اوپر جملہ کہا کہ زید جالس فی المسجد، اس مرکب میں ہمیں بات سمجھ آئی تھی تو یہ مرکب تام ہوگا. اور جب ہم نے ادھوری بات کی، جیسے ہم نے کہا سمندر کا پانی، ولد الصغیر، چھوٹا بچہ، اب اس کے بارے میں کیا بات ہے، آگے کوئی وضاحت نہیں دی تو یہ مرکب ناقص ہوگا، مرکب تام جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، مرکب مفید کہتے ہیں. یہ سب اسی کے نام ہے، مرکب تام، مرکب مفید، ٹھیک ہے. تو اور جو ناقص ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مفید اور غیر تام. اچھا، جیسے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اب دیکھیں یہ دو الفاظ کا مجموعہ تھا، مرکب تھا، اور مرکب بھی کون سا تھا؟ مرکب تام تھا. ہمیں اس کو پڑھتے ہی، اس کو بولتے ہی ہمیں ایک سمجھ آ گئی بات کہ اچھا اللہ ایک ہے. مطلب ہمیں اس جملے کے پڑھتے ہی ایک بات مکمل سمجھ میں آ گئی تو یہ مرکب تام ہے. اور جیسے ہم نے کہا لا تکذب، کہ تو جھوٹ بات بول، یہ بھی ایک مرکب تام ہے. ہم کسی کو منع کر رہے ہیں، ایک جملہ ہے، مکمل جملہ ہے کہ تو جھوٹ مت بول، تو یہ بھی مرکب تام ہے. اور مرکب مفید جملہ اور کلام بھی، مطلب اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جملہ اور کلام اس کا دوسرا نام ہے مرکب مفید کا. اب یہاں تک تو یہ جو بحث تھی نا یہ ساری مفرد اور مرکب کی ہے. یعنی آپ نے پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ کوئی بھی لفظ آپ نے لیا ہے. اچھا، اب جو لفظ ہے، لفظ اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ مطلب ہم نے کہا نا کہ جو انسان بات کرتا ہے، اب لغت کے اندر اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ لغت مطلب کہ عربک ڈکشنری کے اندر لفظ سے یہ جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو لغت میں مطلب ہے وہ ہے پھینکنا. مثال کے طور پہ جیسے ہم کہیں لفظ البحر سمکن، لفظ البحر سمکن، کہ سمندر نے مچھلی کو باہر پھینک دیا. اب یہ کیا مطلب ہوا باہر پھینک دیا یا پھینکنا؟ اس سے کیا جوڑ ہے؟ اس کا جوڑ یہ ہے کہ جب ہم لفظ کہتے ہیں، کوئی چیز بولتے ہیں تو ہم اپنے اندر کی چیز باہر نکالتے ہیں. ہم نے زہد کہا، ہمارے ذہن میں ایک چیز تھی، ہم نے اس کو بولا، اپنے اندر کی چیز کو باہر نکالا، تو اس لیے لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، باہر نکالنا، ٹھیک ہے. تو اس کا لغت میں یہ مطلب ہے کہ پھینکنا. جیسے کہ ہم کہیں کہ
اکلت التمرہ ولفظت النبات، کہ میں نے جی کھجور کھا لی اور گٹھلی باہر پھینک دی۔ اب لفظت کا مطلب کیا ہے لغت کے اندر؟ پھینکنا۔ اب آپ نے کوئی بات کی تو آپ نے اپنے اندر کی بات باہر ظاہر کی، تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں لفظ۔ تو لفظ کا لغت میں کیا ماننا ہے؟ باہر پھینکنا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے نا، ما یلفظ من قول، نہیں یہ قرآن پاک میں نہیں، ہاں یہ پوری آیت ہے نا قرآن پاک میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ما یلفظ مطلب کہ کوئی بھی بات، کسی بھی بات کا حصہ، تو یہ قرآن پاک میں لفظ اسی طرح سے استعمال ہوا ہے، کوئی بھی بات، کسی بھی لفظ کا حصہ، کوئی بھی بات۔ تو یلفظ کا مطلب ہمارے سامنے کیا آیا جی؟ کہ پھینکنا، باہر نکالنا۔ اب اس کی تعریف آسان ہم نے سمجھ لی، یعنی حروف ہجا پر مشتمل جو آواز ہوگی جو انسان کے منہ سے باہر نکلے گی اسے ہم لفظ کہیں گے۔ حروف ہجا پہ مشتمل ہی ہوتا ہے نا، حروف تہجی پہ، جیسے ہم نے زید کہا، ہم نے کہا کتاب کہا، اب یہ کاف تا الف اور با حروف تہجی ہی ہیں، اس کے مجموعے پر مشتمل ایک لفظ ہے، ایک چیز ہے ہمارے سامنے آئی ہے جو انسان کے منہ سے نکلی ہے اور مطلب اس کے اندر کی بات باہر آئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے لفظ کی ایک تو سمجھ لیا کہ لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں، پھر اس کی آگے آپ نے تقسیم پڑھی ہے، ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک مرکب ہوتا ہے۔ اب اس میں مفرد و مرکب میں کافی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ ہم وہ کل کریں گے، لیکن آج کے لیے آپ نے اس ڈیٹیل کو سمجھ لینا ہے کہ اگر کوئی لفظ آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس میں کیا دیکھنا ہے، پہلے دیکھنا ہے کہ وہ مفرد ہے یا مرکب ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر مفرد دیکھ رہے ہو، مرکب دیکھ لیا، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر مرکب بھی ہے تو مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے، آپ کو بات مکمل سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب نیکسٹ آپ جملہ بناؤ گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اور اسی مرکب کے حساب سے آپ اس لفظ پہ اعراب لگا سکتے ہو۔